بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3911۔ شروع کرو بھائی ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف چلے اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ ہاں، مردفن پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے اور لوگ ان کو پہچانتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان تھے اور ان کو لوگ نہیں جانتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی یہ جو ہے نا انہوں نے کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی کبھار ایسے ہوا ہوگا، ورنہ تو ان کی دونوں کی الگ الگ اونٹنیاں تھیں، پیچھے بٹھانا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے دو مطلب ہیں، یا تو یہ مطلب ہے کہ پیچھے بٹھایا ہوا تھا، کسی وقت یہ بھی ہو کہ درمیان میں حضور کے پیچھے بیٹھ گئے، اور یہ مطلب ہے کہ ان کی اونٹنی پیچھے تھی، حضور کی اونٹنی آگے تھی۔ چل، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے اور لوگ ان کو پہچانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان تھے اور لوگ ان کو نہیں جانتے تھے۔ اچھا، یہ بوڑھے تھے، جوان تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق چھوٹے تھے۔ یہ وہ لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ یعنی دیکھنے سے بوڑھے لگتے تھے، ان کے مقابلے میں حضور علیہ السلام جوان لگتے تھے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سفید تھے، وہ حضور علیہ السلام سے 2 سال چھوٹے بھی تھے، تو بعضوں کے بال جلدی سفید ہوتے تھے، اس لحاظ سے وہ دیکھنے سے بوڑھے لگتے تھے اور حضور جوان لگتے تھے ان کے مقابلے میں۔ اور حضور جو ہے نا ان کو کہا یعرف اور ان کو کہا لا یعرف، ان کو لوگ جانتے تھے، ان کو نہیں جانتے تھے۔ ابوبکر صدیق اس لیے جانتے تھے کہ وہ تجارت کے لیے ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور لوگوں میں کچھ تعارف تھی تاجر ہونے کی حیثیت سے بھی۔ حضور علیہ السلام چونکہ مکہ مکرمہ سے باہر کوئی زیادہ گئے نہیں تھے، اس لیے ان کی واقفیت نہیں تھی۔ چلیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اونچی آواز۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب بھی کوئی آدمی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اے ابوبکر، یہ آدمی کون ہے جو آپ کے آگے ہے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو گمان کرنے والا یہ گمان کرتا کہ وہ راستے کو مراد لے رہے ہیں، جبکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کے راستے کو مراد لے رہے تھے۔ یہ توریہ ہے، آپ پڑھ چکے ہوں گے، میرے خیال میں نے آپ کو صفحہ خامس میں اس کی تفصیل سے بات کی بھی تھی۔ یہ توریہ ہے کہ لفظ بولنا کچھ اور اگلا کچھ مراد لے، یعنی بولنے والے کی مراد کچھ اور سننے والا کچھ سمجھ رہا ہو۔ ہمارے ہاں بعض لڑکے یا بعض لوگ توریہ کے نام پر جھوٹ بول لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری مراد یہ تھی۔ تو یاد رکھو، توریہ ہر جگہ جائز نہیں ہے، توریہ کے مواقع ہیں۔ توریہ وہاں درست ہوتا ہے جہاں جان کا خطرہ ہو یا ایمان کا خطرہ ہو، وہاں توریہ کی اجازت ہوتی ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے توریہ استعمال کیا ہے۔ اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ استعمال کیا تھا، انی سقیم، نظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، ستاروں کو دیکھا پھر کہا میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ ستاروں سے دیکھ کر فال لیا کرتے تھے کہ ہم بیمار ہوں، صحت مند ہوں۔ وہاں ایمان کا تقاضا تھا، ایمان کا خطرہ تھا، کہ اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم نوجوان تھے، ان کو اپنے ساتھ ایسے میلے پر لے کے جانا چاہتے تھے جہاں شرکی اعمال ہونے تھے، تو وہ ایمان کا نقصان تھا، تو انہوں نے وہاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو توریہ استعمال کر لیا تھا۔ آپ جتنے بھی توریہ دیکھیں گے ایسے ہوں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا توریہ بہت مشہور ہے کہ ان کے پاس پولیس سے پوچھنے کے لیے کہ قاسم نانوتوی کہاں ہے، تو جانتے تو تھا نہیں، کہ میڈیا کا تو زمانہ نہیں تھا کہ تصویر سے واقف ہوں، تو وہ جہاں کھڑے تھے ایک قدم آگے کھڑے ہو گئے، مثلا پاؤں یہاں تھا تو یہاں رکھ لیا، تو کہا پوچھا کن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ قاسم نانوتوی۔ کہا تھوڑی دیر پہلے تو ادھر ہی تھے، تو تھوڑی دیر پہلے وہیں وہ خود ہی کھڑے تھے نا، کہا تھوڑی دیر پہلے تو ادھر ہی تھے، تو پولیس والے دائیں بائیں بھاگ گئے کہ ادھر کہیں قریب ہوگا۔ یہ ان کو جان کا خطرہ تھا۔ اگر اس طرح ہم توریہ کو عام کر دینا کہ ہر جگہ بولنا ٹھیک ہو، تو پھر دنیا میں جھوٹ کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ اس لیے ایک آدمی کہہ سکتا ہے میں شادی شدہ ہوں، شادی شدہ کا معنی خوشی کیا ہوا، شادی کا لغوی معنی یہ ہے نا۔ میں نے حج کیا ہوا ہے، حج کا معنی ارادہ ہے، بھئی میرا مراد تو ارادہ تھا، میں نے تو ارادہ مراد لیا۔ میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، مطلب کل کے دن میں کوئی نہیں چھوڑی۔ ایسے کوئی بھی آپ لفظ لے لو مجھ سے، پھر تو سب میں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ میرے والد صاحب عالم ہیں، مطلب عالم یعلم، جاننے والے ہیں۔ کوئی بھی آپ لفظ لے لینا، اب نہیں ہوتا ہوگا ما یعول کے اعتبار سے ہو جائے گا، بالقوہ بالفعل کے لحاظ سے ہو جائے گا۔ بالقوت ہے نا، میرے بھائی امن ہیں، ٹھیک ہے کہ بالقوہ ان میں صلاحیت ہے، آپ نے پڑھی ہوئی باتیں۔ ہاں، پر اس طرح تو مولوی صاحب زندگی میں کوئی جھوٹ ہی نہیں رہے گا نا، ہر چیز سچ ہو جائے گی۔ کاروبار میں بھی ایسے جھوٹ بولتے رہو، آپ ان سے یہ کہتے ہیں میں تو توریہ کیا تھا، میری تو مراد یہ تھی نا۔ تو اس طرح اگر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر دنیا میں جھوٹ کی تعریف نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے نبی نے جو حدیث جھوٹ کے خلاف بیان کی وہ کدھر جائیں گی؟ لہٰذا توریہ کو کہیں محدود کرنا ہوگا،
ایسے تو نہیں کیا جا سکتا کہ جیسے دل کرے آدمی بولتا جا رکھا جی میری تو مراد ویسے یہ تھی. چلیں بھائی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سوار ان کے قریب ہی پہنچ گیا تھا. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اونچی آواز میں بھائی، یا رسول اللہ یہ سوار تو ہمارے قریب ہی پہنچ گیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا. پھر آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو گرا دیجئے. پھر اس کے گھوڑے نے اس کو گرا دیا. پھر وہ گھوڑا جو ہے وہ کھڑا ہو کر ہنہنانے لگا. ہنہنانے لگا. ٹھیک ہے. تو اس سوار نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے جس بات کا چاہیے حکم کیجئے. یہ دیکھو نا پیچھے ہے فصرعہ الفرس، آگے قامت تو ہم، پیچھے مذکر ہے اور آگے مؤنث ہے، حالانکہ ایک ہی چیز ہے. یہ جو مذکر استعمال کیا اور ایک دفعہ مؤنث استعمال کیا. اصل لفظ بات یہ کہ فرس کا اطلاق لفظ فرس مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے. تو وہاں جب فرس کا تو لفظ فرس کی بنیاد پر مذکر لائے. قامت کہا تو نفس الامر کے لحاظ سے فتح الباری میں ہے. نفس الامر میں تو وہ اونٹنی تھی نا، وہ گھوڑی تھی، گھوڑا نہیں تھا، تو اس لیے وہاں قامت کہا ہے. چلیں اور ایسے دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں استعمال ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث. ہاں فرس کے لیے مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتے ہیں. لفظ فرس اس حدیث میں یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے جس بات کا چاہے حکم کیجئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور کسی کو بھی ہمارے پیچھے نہ آنے دینا. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دن کے شروع میں تو وہ آدمی اللہ کے نبی سے لڑنے والا تھا اور دن کے آخر میں وہ آپ علیہ السلام کا پہرے دار بن گیا. ہاں یہ ہے فکان اول النہاری جاہدن علی نبی اللہ. دن کے اول حصے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے والا تھا نا، آپ کے خلاف لڑنے والا تھا. وکان آخر النہاری مصلحۃ لہ، دن کے آخری حصے میں حضور کے لیے ہتھیار بن گیا. سمجھ گئے اس بات کو؟ یعنی شروع میں دشمن تھا، بعد میں اس کا آپ کا ہتھیار بن گیا کہ اب آپ کی حفاظت کرنے لگا. یہاں پر ترجمے میں انعام الباری میں کچھ تسامح ہوا ہے اس عبارت کے ترجمے فکان اول النہاری جاہدن میں. ہاں کچھ اور ترجمہ لکھا ہے اور وہ درست نہیں ہے. چلیں آگے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہیرا کے ایک کنارے پر اترے، ہیرانی حرہ کے ایک کنارے پر اترے. پھر آپ علیہ السلام نے انصار کی طرف پیغام بھیجا. وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کو سلام کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ دونوں مامون اور مقتدا ہونے کی حالت میں سوار ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے. تو اور انہوں نے ان دونوں کو ہتھیاروں کے ساتھ گھیر لیا اور مدینہ میں یہ شور مچ گیا کہ یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے. واہ کیا خوشی کا معنی تھا، جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ. چلیں جی، ہاں ان کو یہ پہلے اطلاع ہو چکی تھی کہ حضور وہاں سے روانہ ہے. چلیں. مدینہ کے لوگ سر اٹھا کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے. آپ علیہ السلام مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ایک کونے میں آپ علیہ السلام اترے. اور آپ علیہ السلام ابھی ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے بات کر ہی رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں عبداللہ بن سلام نے سنا، جبکہ وہ اپنے یہ جو ہے نا ضمیر کا لوٹانا اپنے گھر والوں کی بجائے نا، بعض اردو شرح والوں نے لوٹایا ہے، نصر الباری والے نے یہی لکھا ہے کہ ابو ایوب کے گھروں سے. آپ نے وہیں سے دیکھا ہے؟ ظاہر بھی یہاں تحفۃ الباری والوں نے، تحفۃ القاری والوں نے اپنے لوگوں سے لکھا ہے. حضور انہ لیحدث اہلہ، حضور اپنے لوگوں سے بات کر رہے تھے، یہ زیادہ مناسب لگتا ہے، اپنے لوگوں سے جو آپ کے ساتھ تھے. چلیں. تو جب یہاں پہ پھر مولوی جی آگے جا رہے ہیں نخل لأہلہ، ہاں وہ اپنے گھر رشتہ داروں کے باغ میں سے نہیں، وہ تو عبداللہ بن سلام کے بارے میں. عبداللہ بن سلام کے جو عبداللہ بن سلام وہ اپنے لوگوں کے باغ میں تھے، ان کے جو بھی لوگ رشتہ دار ہوں گے جو بھی ہوں گے، لأہلہ، اہل کا لوگ کریں. ہاں وہ اپنے لوگوں کے یا اپنے رشتہ داروں کہتے ہیں، گھر والوں میں کہہ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے باغ میں تھے. وہ اپنے گھر والوں کے لیے وہ کھجور وغیرہ توڑ رہے وَهُوَ فِي نَخْلٍ لِأَهْلِهِ، جبکہ وہ اپنے گھر والوں کے باغ میں تھے اور ان کے لیے کھجوریں توڑ رہے تھے. تو جب ان کو پتہ چلا تو وہ جلدی سے جو کھجوریں انہوں نے توڑی تھی وہ رکھنے لگے. مگر جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ کھجوریں انہی کے ساتھ تھیں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں سنی اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ گئے. جی ہاں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا گھر جو ہے وہ میرے
अकारिब में से ज़्यादा करीब है। अय्युबा बुयूति अहलिन अक़रबु, हमारे करीबी लोगों में से किसका घर सबसे ज़्यादा करीब है? वो इसीलिए कहा जो बनु नज्जार थे ना, ये ननियाल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बनु मालिक बिन नज्जार, दो कबीले वहाँ बात थे, एक था बनु अदी बिन नज्जार, एक था बनु मालिक बिन नज्जार। बनु अदी बिन नज्जार वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ननियाल थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वालदा सलमा बिनत आमिर वो बनु अदी बिन नज्जार में से थी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल बनु मालिक बिन नज्जार में से थे। आपकी दिल की ख्वाहिश ये थी कि मैं अपने ननियाल में जाके उतरूँ, तो हज़रत अबू अयूब अंसारी ये बनु मालिक बिन नज्जार में से थे, यानी हजूर अलैहिस्सलाम के ननियाल में से थे। ये मुराद है यहाँ अय्युब बुयूति अहलिना, हमारे लोगों के घरों में से कौन सा घर ज़्यादा करीब है, यानी बनु नज्जार में से। चलें, अबू अयूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं ये मेरा घर है और ये मेरा दरवाज़ा है। चलें, तो आप इस्लाम ने फरमाया कि तो फिर जाओ और हमारे कैलूले की जगह का इंतज़ाम करो। तो अबू अयूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप दोनों अल्लाह की बरकत के साथ खड़े हो जाइए, ये तशरीफ़ ले चलिए। तशरीफ़ ले चलिए। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आए तो अब्दुल्ला बिन सलाम भी वहाँ पे आ गए और उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और बेशक आप हक बात लेकर आए हैं। और जब यहूद और या रसूल अल्लाह, यहूद ये बात जानते हैं कि मैं उनका सरदार हूँ और उनके सरदार का बेटा हूँ और मैं उनमें से सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ और सबसे ज़्यादा बड़ा आलिम हूँ, उनमें से सबसे बड़ा आलिम हूँ और सबसे बड़े आलिम का बेटा हूँ, तो आप उनको बुलाइए और उनसे मेरे बारे में पूछिए, इससे पहले कि उनको मेरे इस्लाम के बारे में पता चले। देखा ना यहूद की मुनाफ़क़तियाँ, खबासत इनकी यहूदियों की। चलें, जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि मैं इस्लाम ले आया हूँ तो वो मेरे बारे में ऐसी बातें करेंगे जो मुझ में नहीं है। हाँ, फिर मेरे कहें बुरा आदमी है, वैसे मैं उनका सरदार हूँ, आलिम भी मैं ही हूँ, लेकिन पता चल गया मैं मुसलमान हूँ तो फिर कहें गंदा आदमी है ये। चल, आप इस्लाम ने उनकी तरफ बुलावा भेजा तो वो आए और आप इस्लाम के पास पहुँचे। फ़अक़बलू का मतलब उन्होंने आए, फ़अक़बलू से आए और दाखिल हो गए। आए और आप इस्लाम पर दाखिल हुए। तो आप इस्लाम ने उनसे कहा, क्या यहूद तुम्हारा नाश हो, तुम अल्लाह से डरो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और इसमें बात में कोई शक नहीं। नबी की जुर्रत है, देखो उन्हीं के इलाके में गए हुए हैं यहूदियों के, क्योंकि वहाँ मदीना में यहूदियों का अच्छा खासा होल्ड था। तो आप कह रहे हैं तुम्हारा नाश हो, कोई खौफ खुदा करो। हालांकि एक परदेसी आदमी पहली दफ़ा जो जाता है तो अगले से थोड़ा सा एहतियात से बात करता है, लेकिन मेरे नबी की जुर्रत है। चलें, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। शाबाश, अच्छा तर्जुमा किया, अच्छी तरीके जानते हो। लाम दाखिल होगी ना, अल्लाह ताअलमून। चलें, और मैं तुम्हारे पास हक बात लेकर आया हूँ, लिहाजा तुम इस्लाम ले आओ। तो उन्होंने कहा कि हम इस बात को नहीं जानते। हम तो ये जानते नहीं है कि आप वाकई हक बात लेकर आए हैं। आप इस्लाम ने 3 मरतबा उनसे ये बात की और उन्होंने हर दफ़ा यही जवाब दिया। क़ालू लिन्नबी, ये जुमला मोतरज़ है, ये बयान करने के लिए कि उन्होंने मा नअलमहु हज़ूर अलैहिस्सलाम से कहा था और आपने या माशर यहूद वैलकुम 3 मरतबा दोहराया था। चलें, तो आप इस्लाम ने फरमाया कि तुम में से अब्दुल्ला बिन सलाम का क्या मकाम है। शाबाश, अच्छा तर्जुमा। उन्होंने कहा कि वो हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार के बेटे हैं और हम में से सबसे बड़े आलिम हैं और सबसे बड़े आलिम के बेटे हैं। तो आप इस्लाम ने फरमाया कि तुम्हारी क्या राय है कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लें। भला तुम मुझे बताओ, अगर वो मुसलमान हो जाए तो फिर। भला तुम मुझे बताओ कि अगर वो इस्लाम ले आए तो फिर। तो उन्होंने कहा हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह, यानी ये नहीं हो सकता, अल्लाह ना करे कि वो इस्लाम ले आए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। माँ कान अली मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं हो सकते क्योंकि हमारा बड़ा आलिम है। बड़ा आलिम अपना मसला कैसे छोड़ सकता है। आपने फिर पूछा, उन्होंने फिर वही जवाब दिया। आपने तीसरा पूछा, उन्होंने तीसरा ये जवाब दिया। इबारत तर्जुमा नहीं करते, बस हो गया। तो क़ाल इब्न सलाम, फिर आपने फरमाया, हाँ आप इस्लाम ने फरमाया कि ए सलाम के बेटे, इनके ऊपर, इनके सामने आओ। हाँ, ऊपर नहीं निकलो, इनके सामने आओ, इनके सामने बाहर आओ जी। तो वो उनके यहाँ अल्लाह के सामने नबी ने उखरुज लहुम नहीं कहा, अलैहिम कहा, क्योंकि अब ये यहूद के मुखालिफ हो गए थे, उनकी हिमायती नहीं थे। क्या नुक्ता है इसमें। चलें, यहाँ कहा उखरुज अलैहिम, ये नहीं कहा उखरुज लहुम, क्योंकि लाम नफ़ा के लिए तो अला नुकसान के लिए होता है। अब ये यहूदियों के लिए नफ़ा बख्श नहीं थे, अब ये उनकी हिमायती नहीं थे, उनके मुखालिफ थे, इसीलिए अलैहिम कहा। चलो, तो वो उनके सामने आए और उन्होंने कहा कि ए यहूद की जमात, तुम अल्लाह से डरो और अल्लाह की कसम उसके सिवा कोई माबूद नहीं,
اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ حق بات لے کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یہود نے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا، تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کو نکال دیا۔ وہاں سے نکال دیا۔ آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شروع کے مہاجرین تھے ان کے لیے یہ جو برسند ہے نا عن نافع عن ابن عمر بن خطاب، بعض نسخوں میں عن نافع عن عمر بن خطاب ہے، بخاری کے بعض نسخوں میں، تو اس صورت میں پھر یہ سند منقطع ہوگی جیسا کہ فتح الباری میں ہے۔ چلیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کے مہاجرین کے لیے 4 قسطوں میں 4000 روپے مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو اور عبداللہ 4 قسطوں میں نہیں، 4 میں 4000 مقرر، پھر آگے 4 کی تو تشریح ہوگی کہ مہاجرین کے لیے بیت المال میں 4 میں 4000 مقرر کیے ہوئے تھے، 4 میں 4000 مقرر کیے ہوئے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 3500 مقرر کیے ہوئے تھے۔ ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ وہ بھی تو مہاجرین میں سے ہیں، تو آپ نے ان کا 4000 میں سے کم کیوں متعین کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے تو اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ہاں، اس کے والدین اس کو ہجرت میں لے کر آئے، ہاجر بھی ابواہ ہو، اس کے والدین اس کو ہجرت میں لے کر آئے، وہ ساتھ آگے کوئی مستقل تو نہیں ہجرت کی، تو وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جس نے خود ہجرت کی ہے۔ یہ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں 4,000 فی 4 فی 4 کا مطلب کئی ہیں، ایک مطلب ہے 4 فصلوں میں، 4 موسموں میں، اور ایک مطلب ہے 4 سال میں 4000، اور ایک مطلب یہ کہ فی بمعنی لام ہے، 4 کے لیے 4000 یعنی ہر آدمی کے لیے 1000، فی بمعنی لام یعنی 4 میں سے 4 کے لیے 4000، تو یہ 4 کے لیے 4000 کتنا بن جائے گا؟ ہر ایک کے لیے 4000۔ ہاں انہوں نے ایسے لکھا فتح الباری والا۔ اچھا یہ ہو گیا۔ آگے دیکھو اہل بیت کی اور صحابہ کی آپس میں محبت، حضرت امام حسن حسین کے ساتھ عمر فاروق کی محبت، اپنے بیٹے کو 3500 دیے، اور عمدۃ القاری میں لکھا ہے فرض للحسن والحسین ما فرض للمہاجرین، یعنی 4000، ان کو 4000 دیے تھے نا مہاجرین کو، حسن و حسین کو 4000 دیے، اپنے بیٹے کو 3500 دیے، ان کے اعزاز میں کہ یہ اونچے لوگ ہیں، کیونکہ قاضی وقت کو اختیار ہوتا ہے، وظیفے میں کمی بیشی کر سکتا ہے، کسی کا وظیفہ زیادہ مقرر کرے، کسی کا کم کرے، وہ اس کے مقام اور اس کی حیثیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حسن و حسین کو مقام دیا کہ وہ حالانکہ بچے ہیں، اور حضرت عمر کے زمانے میں کتنی عمر ہو گئی ہوگی آپ زیادہ سوچ لیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے انتقال میں 6-7 سال کے تھے، ابو بکر صدیق تو رہے ہی 2 سال، وہ تو مہاجرین میں سے بھی نہیں تھے۔ ہاں نہیں تھے نا، یہ تو نا خلیفہ وقت کو اختیار ہوتا ہے، اور حضور ابو بکر صدیق کا زمانہ 2 سال، 9 سال کے ہو گئے، حضرت عمر کا ٹوٹل زمانہ 10-11 سال، 9-10 19 سال، 19 سال کے لڑکے بڑی سی بڑی عمر 19 سال ہوگی، ورنہ اس سے کم بھی سوچتا ہے، جس وقت یہ دے رہے ہوں اس وقت عمر ممکن ہے 11-12 سال ہو، لیکن ان کو 4-4 ہزار دیے، اس لیے کہ یہ آل رسول میں سے ہیں۔